السلام علیکم پیارے بچوں. ہم جو لیسن پڑھ رہے تھے لال دید، یہ مکمل ہو چکا ہے. ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو بچوں آج ہم نے اس لیسن کی جو مشق ہے وہ کرنی ہے. تو بچوں اس لیسن کی جو مشق، اس کا جو پہلا سوال ہے، لال دید کس وجہ سے مشہور ہے. اب تو بچوں ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ لال دید اپنے شاعری کی وجہ سے مشہور ہے. شاعری کی وجہ سے بھی، اور دوسرا وہ صوفی بزرگ تھیں، ایک صوفی بزرگ حضرات تھیں، تو اس وجہ سے بھی مشہور ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ اب کو لال دید کو روحانی، اب ہم اس کا جواب ایسے لکھیں گے: لال دید اپنی روحانیت اور شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں. ہم ایسا لکھیں گے. اب دوسرا ہے لال دید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں. تو بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ لال دید کے زمانے میں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین ولی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ حضرات گزرے ہیں. تو ہم اس کا جواب ایسا لکھیں گے کہ لال دید کے زمانے میں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ حضرات گزرے ہیں. اب جو اگلا سوال ہے بچوں، ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت لال دید نے کیا کہا. تو ہم اس میں لکھیں گے حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت لال دید نے کہا: اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تجھے لاج نہ آئی، اب دودھ پینے میں کیسی شرم. اگلا سوال ہے بچوں، لال دید کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے. تو بچوں ہم اس کا جواب لکھیں گے: لال دید کے واقعوں میں اونچ نیچ، ذات پات اور غیر فطری بندھنوں کو توڑنے کی تلقین کی گئی ہے. ہمارا پانچواں سوال ہے بچوں، لال دید کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو بچوں ہم اس کا جواب لکھیں گے: لال دید کو لال عارفہ، لال ایشوری اور لال دید کے نام سے پکارا جاتا ہے. جو لال عارفہ اور لال دید ہے، یہ اس نام سے مسلمان پکارتے ہیں، اور جو لال ایشوری ہے اس نام سے اسے ہندو پکارتے ہیں. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کی مشق کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.